بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے 14واں سبق دیکھیں۔ 14واں سبق صراط مستقیم کورس کے ہر سبق میں 5 چیزیں ترتیب کے ساتھ آ رہی ہیں: منتخب آیات، احادیث، عقائد و نظریات، مسائل و احکام، مسنون دعائیں۔ تو شروع میں جو آیات آئی ہیں یہ سورہ لہب ہے، جو قرآن کریم کی آخری صورتوں میں سے ہے سورہ لہب۔ اس صورت کے نازل ہونے کا بھی ایک خاص پس منظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب حکم فرمایا کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیے اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائیے، شرک سے لوگوں کو متنبہ کیجیے کہ شرک والا راستہ صحیح نہیں ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے پہاڑ پر چڑھ کر جب سب سے پہلے لوگوں کو آواز دی اور لوگوں کو جمع کیا، تو پھر آپ نے جو کلمہ حق تھا وہ بلند کیا، بھی ایک رب کو عبادت کرنے والے بن جاؤ، یہ جو شرک کا راستہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو اس وقت جو ہے یہ سب سے پہلی آواز تھی، سب سے پہلی توحید کی آواز میں ہی جو ہے وہ مخالفت کا سامنا بھی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا یا توحید کی دعوت کا آغاز نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے لوگ آپ کے مخالف نہیں تھے۔ اس سے پہلے لوگ آپ کو بڑے اچھے ناموں سے یاد کرتے تھے، آپ کو صادق بھی کہتے تھے، آپ کو امین بھی کہتے تھے کہ سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، کبھی آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی تھی، تو اس لیے کافر لوگ امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ تو جب یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا، آپ پر پہلی وحی اتری اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اب لوگوں کو جو ہے وہ راہ راست کی طرف بلائیے، آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا بتاؤ اگر میں تمہیں اس بات کا پتہ بتاؤں، اس بات کی اطلاع دوں کہ عن قریب جو ہے ایک پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا اس بات میں تم مجھے سچا جانو گے کہ جھوٹا؟ صاحب نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، تو آپ سچی بولتے ہیں تو سچی ہوگا، اگر آپ کہیں گے ایسا ہے ہم مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ تو پھر جب آپ نے اپنی سچائی کا لوگوں سے اقرار کروا لیا اور پوچھا بچاؤ آج تک جو ہے تم نے مجھے کیسا پایا معاملات کے اندر، جھوٹا ہے سچا؟ صاحب نے کہا کہ آپ کو بہت مرتبہ ہم نے آزمایا، آپ نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کہ یہ بات ہے، تو پھر اب جو ہے آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ یہ جو ہم اپنے معاملات کر رہے ہیں یہ معاملات رب کی رضا کے مطابق نہیں ہے، یہ رب کی رضا کے خلاف ہیں۔ یہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک رب کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اور جس نے ہمیں پیدا کیا عبادت بھی اسی کی ہے، اور یہ بت جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں یہ بت ہمارا کیا سنوار سکتے ہیں، یہ تو خود مخلوق ہیں، تو مخلوق جو ہے وہ کیسے دوسری مخلوق کی کارساز ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب رب تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، سب سے پہلے مخالفت جس آدمی نے کی تو وہ آپ کا ہے چچا ابو لہب تھا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح مارا اور کہا تبًا لک، کہ اس کا ترجمہ ہمارے یہاں بنتا ہے کہ او تو مرے سامنے اسے کہا کہ سجدے سے جو ہلاک ہو، انہیں اس لیے ہمیں بلایا تھا کہ ایسی باتیں کرے ہمارے سامنے۔ سب سے پہلے پتھر اٹھا کے مارنے والا کون تھا؟ اپنا ہی رشتہ دار، اپنا ہی چچا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طبی طور پر جو ہے وہ اس سے پریشانی ہوئی، کیونکہ باہر کا آدمی کو مخالفت کرے تو دکھ کم ہوتا ہے، گھر کا کوئی آدمی مخالف ہو جائے تو اس پہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ آپ کے مخالفین کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ مرد بھی اور عورتیں بھی۔ ابو لہب کی بیوی جو ہے خاتون تھی، حالانکہ عورتوں کو نہیں چاہیے کہ مردوں کے معاملات میں آئیں، لیکن یہ بھی ابو لہب کی بیوی آپ کی چچی تھی، لیکن یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے باتیں کرتی، توہین امیز کلمات کہتی اور آپ کا مذاق اڑاتی۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ طبی طور پر یہ رشتہ دار تھے اور آپ کو ان کی مخالفت کی وجہ سے پریشانی کا سامنا تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دینے کے لیے سورہ لہب اتاری، اور اس میں ان جو ہے خاص طور پہ ابو لہب اور اس کی بیوی ان کی تباہی اور بربادی کا جو ہے اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان قریب یہ لوگ تباہ و برباد ہوں گے۔ ان کا یہ جو اپنا برا ہتھ کنڈا ہے، ان کے جو بری سوچ ہے اور یہ جو ان کا عمل ہے یہ انہیں لے ڈوبے گا۔ فرمایا دیکھیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کے وہ مال جو اس نے کمایا تھا. سیصلی نارن ذات لہب، ان قریب یہ شعلوں والی آگ میں گرے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو کہ لکڑیاں اٹھانے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے بٹھی ہوئی. اب یہ اللہ رب العزت نے پیش گوئی فرما دی کہ ابو جہل بھی تباہ و برباد ہوگا اور اس کی بیوی بھی. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کو طرح طرح کی بیماریاں لگیں، اور طرح طرح کی بیماریاں لگیں. اس کی اولاد خود اس سے نفرت کرنے لگی. گھر والوں نے اس کو جو ہے یہ ایسی اس کو عجیب و غریب بیماریاں لگی، گھر والوں نے اس کو جو ہے گھر سے نکال دیا، باہر پڑا رہتا تھا. یہاں تک کہ جب یہ مر گیا کسی نے اس کے جو ہے نا کفن دفن کا کوئی خاطر خواہ کوئی انتظام نہیں کیا، بلکہ جو ہے وہ لاٹھیوں سے گھسیٹ کر اس کو گڑھے میں ڈال دیا. دیکھو چونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تو اس لیے انجام اس آدمی کا یہ ہوا، کیونکہ یہ آپ کا گستاخ تھا، اور گستاخ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، گستاخ کا انجام برا ہی ہوتا ہے. اور اس کی بیوی ابو لہب کی، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. قرآن نے کہہ دیا فی جیدہا حبل من مسد، یہ مرے گی تو اس کے گلے کے اندر رسی پڑی ہوئی ہوگی، پہلے بتا دوں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. ابو لہب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، قرآن نے کہا مالدار آدمی تھا. اپنے مال پر آدمی کو جو ہے وہ کہہ لو کہ تکبر ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو مال ہے، میں بڑے بڑے مسائل کا حل جانتا ہوں. تو مالدار آدمی تھا، مکے کا چودھری تھا، لیکن اس کی بیوی گھٹیا حرکتیں کرتی تھی، جنہوں اپنے پنجابی کہتے کمینیاں حرکتیں. کیا بھی خاون چودھری ہے، مکے کا رئیس ہے، تو خاون چودھری ہے، لیکن اس کے باوجود بیوی جو ہے وہ جنگل سے لکڑیاں جو ہے وہ اپنا تلاش کر کے لاتی اور اس کو جلاتی تھی. مالدار آدمی کو تو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو چاہیے بھائی اپنے مال کو استعمال کرے، کسی سے خرید دے اور ٹھیک ہے. خود جا کے چن کے لانا، ہاں جی، اور خود اٹھا کے لانا، تو یہ کمینہ پن تھا. اس سے اس کا کمینہ پن بھی بیان کیا گیا. تو ایک دن ایسے جو ہے وہ گٹھا لکڑیوں کا جو ہے وہ لاد کر لا رہی تھی، تو اس طرح جو ہے نا اس نے اپنے لکڑیوں کے گٹھے کو جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے اس کو جس طرح گٹھے کو رسی سے باندھا ہوا تھا، اسی رسی کو جو ہے نا اپنے گلے کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، اس طرح اپنا گلے کے ساتھ جو ہے وہ باندھا ہوا تھا، تو چپکایا ہوا تھا. تو اچانک ایسا ہوا کہ گٹھا جو ہے وہ سرک گیا پیچھے کی طرف. جب گٹھا سرکا تو جو ہے رسی جو گلے کے اندر تھی وہ مضبوط ہو گئی، یعنی وہ پھندا ہی بن گیا. اس سے اس کا دم گھٹ گیا اور مر گیا. قرآن نے جو کہا تھا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن کے اندر رسی ہے بٹھی ہوئی، تو گردن کے اندر رسی بٹھی ہوئی پڑی اور وہ مر گئی. تو گستاخ رسول کا انجام اچھا نہیں ہوتا، گستاخ رسول تباہ و برباد ہوتا ہے. یہ خاوند اور بیوی دونوں باوجود اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، لیکن چونکہ آپ کے مخالف تھے، آپ کو تکلیف دیتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہوئے. بات سمجھ میں آئی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، توجہ کیجیے گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کہتے ابو لہب نے بڑی خوشی منائی تھی، ہاں جی، اور لونڈی کو آزاد کیا تھا جو نکرانی تھی، جس نے آ کر خوشخبری سنائی کہ آپ کے یہاں بھتیجا ہوا ہے. تو آج اس بات کو بڑا اتار چڑھا کر کے بیان کی جاتا ہے کہ جی ابو لہب نے بڑی خوشی منائی تھی جب جو ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے یہ پیدا ہوا تھا، آپ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس نے بڑی خوشی منائی تھی ابو لہب نے، تو ہم کیوں نہ منائیں؟ ہم ابو لہب کا جو انجام ہوا پھر آپ کا بھی وہی ہو. خوشی اور غمی مسلمان کی شریعت سے باہر نہیں ہوتی. ابو لہب نے پیدائش کی خوشی تو منائی ہے لیکن شریعت پر عمل نہیں کیا. اگر ہم خوشی تو منائیں، ناچیں اور گائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لیکن جو شریعت پر عمل نہ کریں، ہاں جی، ویسے کہیں کہ ہمیں بڑی محبت ہے، نماز کا وقت ہے تو مسجدیں خالی ہوں، ہاں جی، ہمیں کہیں بڑی محبت ہے لیکن اس شوق کے اندر گلیاں بھی سجائیں ابو لہب کا نام لے کے،
ہم کہتے ہیں بھئی ابو لہب ہمارے لیے میارے تو گستاخ تھا، تم ہمیں کہتے ہو کہ تم گستاخ ہو، تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ بھئی گستاخ تو تم ہو جو ایک گستاخ کو بطور دلیل کے پیش کر رہے ہو۔ بھئی بات تو جہاں یہ ہے کہ اس گستاخ نے شریعت پر عمل نہیں کیا، تم کہتے ہو اس گستاخ نے جو ہے وہ خوشی منائی تھی اس لیے ہم بھی منا رہے ہیں۔ اب اس کے لیے ایک خواب کا واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ کہتا تھا کہ جو ہے میں نے جس انگلی سے آزاد کیا تھا اس لونڈی کو، اس انگلی سے جو ہے مجھے شہد کی طرح کی چیز مل رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں خواب شریعت میں حجت ہی نہیں ہے۔ خواب قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، سیدھی سیدھی بات۔ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا، ما اغنی عنہ مالہ ما کسب۔ قرآن کہتا ہے سیصلی نارا ذات لہب، دوزخی سیدھا کے سیدھا۔ تو اسی جلدی ثابت کر دے تلے میں بات سمجھ میں آئیے؟ ہاں تو اور میں کہتے ہیں بھی ایک میں عرض کروں کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشی سب کو ہے، اس بات کا انکار نہیں ہے، لیکن خوشی کرنے کا انداز کیا ہے؟ ہم نے شریعت سے سیکھنا ہے، آپ سلف سے سیکھنا ہے۔ آپ کے زمانے میں کچھ نہیں تھا، نہ آپ نے سکھایا، نہ صحابہ کے زمانے میں تھا نہ انہوں نے سکھایا، تو اس لیے جو ہے ہم یہ کام نہیں کرتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی اس آدمی کو شیطان کہتے ہیں جو یہ کام نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں بھی دیکھو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فوت ہوئے ہیں، اس دن 12 ربیع الاول تھا۔ پیدائش کے بارے میں تو اختلاف ہے، پیدائش کس دن ہوئی ہے؟ بعض روایات میں 12 کا تذکرہ ہے، بعض میں 8 کا تذکرہ ہے، بعض روایات میں 9 ربیع الاول کا تذکرہ ہے۔ پیدائش کا دن تو طے ہی نہیں ہے، لیکن وفات کا دن طے ہے۔ جو وفات کا دن ہے اس دن تم ناچتے ہو، بھنگڑے ڈالتے ہو، پھر ہمیں شیطان کہتے ہو۔ اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن شیطان ناچا تھا۔ کون ناچا تھا؟ شیطان۔ تو شیطان کون ہوا؟ ہمیں کہتے ہیں سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے۔ ابلیس میں خوشی کوئی نہیں، باقی سارے نو۔ اس دن خوشی ابلیس کو تھی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ وہ وفات کا اب خود احمد اللہ خان نے اس مسئلے پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، فتاویٰ رضویہ کی 26 جلد میں چھپ گئی ہے، وہ رسالہ نطق الہلال کے نام سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ اس میں خود لکھا ہے کہ جو اہل سجاد کا اس بات پہ اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی پیدائش جو ہے 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب یہی رسالہ الگ چھپ گیا ہے، اس کا نطق الہلال ایک نئے نام سے چھپ گیا، تو اس کا نام رکھا آنا جانا نور کا، رسالے کا نام رکھ دیا، اس میں تبدیلی کر دی، اس میں بجائے 8 کے 12 ربیع الاول کا نام لکھ دیا گیا۔ یہ تو تمہاری دینداری ہے اور آپ ہمیں سکھاتے ہو تو دین ہوتا کیا ہے۔ آگے دیکھیں حدیث شریف، تکبیر تحریمہ کی رفع الیدین۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن نسائی کے اندر یہ روایت ہے، باب موضع الابہامین، ہاں جی، ثم الرفع۔ سنن نسائی صحیح میں سے حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیا یہاں تک کہ آپ کے انگوٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کی لو کے برابر پہنچ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کی لو کے برابر پہنچ گئے۔ یعنی بتا دیا کہ جب نماز شروع کرنی ہے تو ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ کانوں تک۔ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ کہ آپ کے جو کندھے ہیں، آپ کے جو یہ ہاتھ ہیں، گھٹے ہیں ہاتھوں کے، یہ کندھے سے اوپر یا کندھے کے برابر ہوں، اور یہ آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر آ جائے، انگلیاں جو ہیں وہ آپ کا اللہ برا کرے کانوں کی انتہائی سے تک پہنچ جائے۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ یہ نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ کندھوں تک۔ یہ صحابی رسول حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تو آپ کے ہاتھوں کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ اپنے کانوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ ہاں کسی آدمی کو عذر ہو، مجبوری ہو، اگر وہ ہاتھ نیچے بھی اٹھا لے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ ایک یہ عذر کی حالت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ جو ہے وہ اس طرح کندھے کے برابر اس طرح ہاتھ اٹھانے کا نہیں تھا، اور اس طرح کے آدمی مستقل طور پر اپنی ہاتھ بنا لیتا ہے، یہ خلاف سنت معاملہ ہے۔ خود حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باہر کے صحابی تھے، مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، تو یہی شروع نماز کے متعلق عرض کرتے ہیں نا کہ اب کانوں کے برابر آپ نے ہاتھ اٹھائے، اب سنت یہی ہے۔ لیکن جب یہ فرماتے کہ میں دوبارہ آیا دین سیکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو میں نے دیکھا سردی کا موسم تھا، صحابہ کرام نے چادریں اوڑھ رکھی تھی،
اور سردی کے موسم میں جب چادر اوڑھی ہوتی ہے اس وقت خاص زیادہ اوپر تک اٹھائے بس اوقات نہیں جاتے، یہ عذر کی حالت ہے۔ اگر اب باہر نکال کے ہاتھ اٹھائیں پھر اس طرح بند کریں تو پھر جو ہے یہ ایک مشقت والی بات ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں دوبارہ میں نے دیکھا سردی کا موسم تھا، صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے سردی کی وجہ سے، کہاں تک؟ ہمارے یہ سینے تک اٹھاتے تھے، یعنی عذر کی حالت تھی، اس لیے اگر اٹھا لیا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن عذر کے بغیر عام حالات کے اندر ہاتھ کانوں تک اٹھانے چاہیے۔ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ وہ جو کانوں تک نہیں اٹھاتے وہ عورتوں والی نماز پڑھتے ہیں۔ کن کی پڑھتے ہیں؟ عورتوں والی۔ عقائد توہین کریں، توہین رسالت۔ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی یا بے ادبی کرنا یا گستاخی اور بے ادبی کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اتنی سی فضیلت کا قائل ہونا جتنے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہے کفر اور بے دینی ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کی توہین کرنا کفر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں کسی بھی نبی کی توہین کریں گے یہ کفر ہے۔ صرف ہمارے نبی کے نہیں، کسی بھی نبی کی توہین کریں گے یہ کفر ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اس سے انسان اپنے اسلام سے نکل جاتا ہے، اور ایسا آدمی واجب القتل ہے، گستاخ جو ہے۔ اور بتا دیا مثال کے طور پر کہ کوئی آدمی اگر اتنی سی فضیلت کا قائل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی ایک بڑے بھائی کے لیے ہوتی ہے، اور کہ یہ عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ یہ بات بطور مثال ہے کہی گئی ہے، یہ تھوڑی سی سمجھ لیں۔ وہ میلاد والا گروپ ہے نا، تو میلاد والا گروپ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ہمارے متعلق یہ الزام بازی کرتا ہے کہ آپ نبی کی شان کو نہیں مانتے، تم کہتے ہو کہ نبی کی صرف اتنی فضیلت ہے جتنی کہ بڑے بھائی کی ہوتی ہے، صرف تم اتنی عزت کے قائل جتنی بڑے بھائی کی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے متعلق یہ الزام لگاتے ہیں۔ تو ہم نے خود کہا کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ کون ہے؟ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ اب اگر ہمارا یہ عقیدہ ہوتا تو ہم یہ بات کہتے نہیں۔ اب ایک بات دوسری سمجھیں، ہمارے علماء کرام میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، اور ان سے اللہ رب نے توحید کا بڑا کام لیا۔ اب جو آدمی جس کو شرک کی بیماری لگ گئی ہے توحید سے اس کو پریشانی تو ہوگی۔ انہوں نے کام بڑا کیا شرک کے خلاف، بدعات کے خلاف، یا قبر پرستی کے خلاف، یہ بیچارے ان سے بڑے پریشان تھے، اور دلائل کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے الزام بازی کر کے ان کو بدنام کیا۔ الزام بازیوں میں سے ایک الزام یہ لگا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کی صرف اتنی عزت کرو اتنی بڑے بھائی کی ہوتی ہے، حالانکہ انہوں نے ایسی بات نہیں۔ ایک بات ہے کہ نبی کو بھائی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ایک مسئلہ ہے کہ نبی صرف بڑے بھائی جتنی عزت رکھتا ہے ہمارے ہاں کہ دوسری، دو باتیں الگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کائنات میں بلند مرتبہ رب تعالیٰ کے بعد ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نبی کا مرتبہ امت میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، اس بات میں تو شاکی کوئی نہیں۔ باقی اس میں اگر نبی کو بھائی فرمایا گیا کتاب کے اندر تقویۃ الایمان وغیرہ کے اندر، تو یہ مطلب نہیں کہ نبی کی عزت و قدر صرف بڑے بھائی جتنی ہے، یہ بات کرتا صرف والا لفظ نہیں ہے، صرف والا جو ہے وہ اپنی طرف سے اضافہ ہو گیا، ہمارا یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے۔ نبی کو بھائی کہہ سکتے ہیں، یہ تو قرآن نے کہا، یہ تو قرآن نے کہا، فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ فرماتے ہیں مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب کو نبی بنا کے بھیجا۔ اب دیکھو مدین والے لوگ حضرت شعیب کے امتی تھے، حضرت شعیب ان کے نبی تھے، اللہ کے فرما رہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ فرماتے ہیں قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود کو نبی بنا کے بھیجا۔ اگر نبی کو بھائی نہیں کہہ سکتے کہ کفر ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے قوم عاد ان کے پیغمبر تھے حضرت ہود، اور حضرت ہود کو اللہ فرما رہے کہ یہ اپنی امت کے بھائی تھے، تو بھائی کہنا کفر کی بات نہیں ہے۔ یا فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قرآن میں ہے کہ اللہ فرماتے کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ اب اگر نبی کو بھائی کہنا کفر ہے تو اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں نعوذ باللہ، تو کیا کفر ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ صرف یہ بڑے بھائی جتنی اس کی عزت قدر ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ نبی کو بھائی کہنا ناجائز ہے، یہ بات غلط ہے۔
جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل خود آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے کہ حضرت میں عمرے چلنا. آپ نے فرمایا عمرے چل رہے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل. آپ نے فرمایا یار اپنے بھرا بھی دعاواں سے یاد رکھے. کہنے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھرا بھی دعاواں سے, یعنی اپنے متعلق فرمایا اپنے بھرا بھی دعاواں سے یاد. اور نبی کو بھائی کہنا کفر کی بات نہیں ہے, تو بات اور ہوتی ہے تو باطل لوگ اس کو مروڑ کر کوئی اور ہی بنا دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اگر یہ عقیدہ کسی کا کوئی صرف اتنی عزت قدر ہے نبی کی جتنی صرف بڑے بھائی کی ہوتی ہے, تو اس عقیدے کو ہم خود کفر کہتے ہیں. توہین علم نبوت, اس بات کا قائل ہونا کہ فلاں شخص کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے, یا علوم نبوت یعنی علم دین کو باقی علوم و فنون کے مقابلے میں گھٹیا سمجھنا, یا علماء دین کی بوجہ علم دین تحقیر کرنا, یہ کفر ہے. اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو جو علوم عطا فرماتے ہیں, یہ رب تعالیٰ کا خاص پیغام ہوتا ہے جو بندوں کے نام ہوتا ہے. نبی یہ اللہ رب العزت سے رہنمائی لیتا ہے, علم لیتا ہے اور امت کو علم دیتا ہے. جس طرح کا دیکھو نا قلم ہے, قلم یہ دوات سے سیاہی لیتا ہے اور کاغذ کو دیتا ہے. نبی نون والقلم وما یسطرون, تو نبی جو ہے, نبی یہ پیغمبر یہ اللہ رب العزت سے رہنمائی لیتے ہیں اور امت کو دیتے ہیں. تو اب جو نبی جب تک ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. انبیاء کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب ان کے وارث علماء, نبی پاک نے خود فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو اب چونکہ علماء وارث ہیں, اس لیے علماء جو ہیں وہ نبوت والے جو ڈیوٹی ہے یعنی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی, تو اس ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں, لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے کہ دین ہے کیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں جی. تو اب کوئی آدمی نبی کی توہین کرے یہ بھی کفر ہے, علم نبوت کی توہین کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے اس کی توہین کرے یہ بھی کفر ہے, اور عالم دین کی توہین کرے اس وجہ سے کہ یہ عالم دین ہے یہ بھی کفر ہے. کیوں؟ یہ مولوی کی توہین نہیں ہے, در حقیقت یہ توہین کس کی ہے؟ اس ذات کی جس نے دین بھیجا ہے. مولوی کی تو عزت اس لیے ہے نا کہ وہ دین بتاتا ہے, عالم کی عزت اس لیے ہے کہ وہ علم دین کو جانتا ہے, علم دین بتاتا ہے. اگر کوئی کسی کی عالم کی اس وجہ سے توہین کرتا ہے کہ یہ عالم دین ہے اس لیے اس کی توہین کرو, اس نے عالم دین کی توہین نہیں کی, اس نے گویا کہ علم نبوت کی توہین کی ہے, اس نے رب تعالیٰ کی وحی کی توہین کی ہے, رب تعالیٰ کی بھیجی ہوئے دین کی توہین کی, یہ کفر ہے. مسائل و احکام, مسائل و احکام میں نماز کی شرائط ذکر کی گئی ہیں. کیا چیز ذکر کی گئی ہیں؟ ایک ہے نماز کی شرائط, ایک ہے نماز کے فرائض. توجہ کیجیے گا, جو شرطیں ہیں ان کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے, یا نماز سے پہلے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. جو نماز کے فرائض ہیں ان کا نماز کے اندر ہونا ضروری ہے. یعنی کہہ لو کچھ چیزیں ایسی جن کا نماز سے پہلے خیال رکھنا ضروری ہے, کچھ کا نماز کے اندر خیال رکھنا ضروری ہے. جو نماز سے پہلے ہونی ضروری ہے اس کو نماز کی شرائط کہتے ہیں, جو نماز کے اندر ہونی ضروری ہے وہ کیا ہے؟ نماز کے فرائض. نماز کی شرائط کتنی ہے ذکر کرنا ہے. یہاں پر 7 شرائط ذکر کی گئی ہیں. کہتے ہیں نمبر 1, جسم کا پاک ہونا ایسی نجاست سے جس سے نماز نہیں ہوتی. نجاست سے, نپاکی سے جسم کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. اگر جسم پر نپاکی لگی ہوئی ہے اور ہے بھی اتنی جو قابل معاف نہیں ہے, اس سے نماز نہیں ہوگی اور نماز پڑھنے والے کی نماز کا ثواب اس کو نہیں ملے گا, فرضیت اس کی پوری نہیں ہوگی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. نمبر 2, لباس کا پاک ہونا ایسی نجاست سے جس سے نماز نہیں ہوتی. پہلے بتایا جسم کا پاک ہونا, اب ہے جو کپڑے پہنے ہوئے ان کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر ان کے اوپر اتنی نپاکی لگی ہوئی ہے جو قابل برداشت نہیں ہے اور وہ معاف نہیں ہے, اتنی نپاکی لگی ہوئی ہے, اس سے نماز نہیں ہوگی. اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی, کتنی معاف ہے کتنی نہیں معاف. نمبر 3, سطر کا ڈھانپنا. سطر, نماز پڑھنے سے پہلے سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے. سطر کہتے ہیں ننگ کو. مرد کا ننگ جو ہے یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے, یہ سارا مرد کا ننگ ہے. عورت کا سارے کا سارا جسم ہی ننگ ہے, سب کو چھپانا ضروری ہے.
تو اس لیے چہرہ اور ہتھیلیاں اور پاؤں، اس کے علاوہ عورت کا سارا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. لیکن مرد کے لیے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو صدر ہے وہ ناف سے لے کر اور گھٹنے تک، یہ سارے کا سارا جو جسم ہے یہ مرد کا صدر ہے. اگر نماز کے اندر اس میں سے تھوڑا بھی حصہ کھل گیا صدر کا تو نماز نہیں ہوگی، یا پہلے کھلا ہوا ہے نماز شروع کی ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور نماز جو ہے وہ تب ہوگی جب اس سطر کو ڈھانپا ہوا. باقی اب سطر تو مرد کا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، تو کیا اتنا اننے کپڑے پا کے نماز پڑھ لیا کریے. ایک ہے سطر کا خیال رکھنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے. نمبر 2 ایک ہے سنت. وہ کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوں، قرآن نے فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو زینت اختیار کرو، یعنی بن سور کیا، دیکھو تو سونے لگو، ادھر میں بن کے آؤ. اور جب ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اس طرح بن کے جاتے ہیں نا کہ لوگ جو ہیں کہیں کہ ماشاءاللہ بڑے سونے کپڑے پائے، بڑا اچھا لباس پایا، اچھے بن کے جانے نا. جس طرح لوگوں کے سامنے جانا جو ہے وہ ننگے ہو کر یا اپنا پجامہ پا کے کلا بندہ پسند نہیں کرتا، ادھر اللہ دے کے کھڑا ہونا بھی اس حالت سے بندہ پسند، اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا. یہ سنت کے خلاف ہے اور جان بوجھ کے ایسا کرنا مکروہ ہے. ایک کا فرض، ایک کا سنت. فرض سطر کو ڈھانپنا ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور سنت کیا ہے؟ سارے جسم کو ڈھانپنا، کپڑے پہننا جس طرح کے عام طور پر کپڑے پہنے جاتے ہیں. تو آگے نمبر 4 جس جگہ نماز پڑھنی ہو کہتے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے. جگہ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر یہ جگہ ناپاک ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. نماز اگر پڑھ رہے ہیں اور اس نماز کا وقت ہی شروع نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. اس بات پہ توجہ کیجیے گا. وقت سے پہلے نماز ہے، وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا، یہ نماز کو قضا کرنا ہے. جان بوجھ کر جس آدمی نے نماز کو وقت سے گزار دیا، نماز نہیں پڑھی، یہ گناہ کی بات ہے، بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے جان بوجھ کر نماز کو قضا کرنا. لیکن وقت سے پہلے نماز پڑھیں گے نماز ادا ہی نہیں ہوگی. اب عصر کی نماز کسی نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے جی، اب مغرب کے بعد جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھے جان بوجھ کے اور نہیں پڑھی، اب یہ کیا قضا کرنا ہے، اور پڑھے گا نماز ہو گئی لیکن قضا ہوئی ہے، گناہ کبیرہ ہے قضا کرنے کی وجہ سے. لیکن اب دیکھیں اگر اب عشاء کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، کوئی آدمی ابھی عشاء کی نماز پڑھ لے، نہیں ادا ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وقت شروع نہیں ہوا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت مقررہ پہ فرض ہے. جب وقت نہیں آیا اس سے پہلے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اس سے پہلے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. توجہ کیجیے گا. آج کل جو ایک گروہ ایسا کرتا ہے کہ وہ دو نمازیں اکٹھی پڑھ لیتا ہے. ہاں جی، کہتے زور اور عصر کو اکٹھی پڑھ لو، مغرب اور عشاء کو اکٹھی پڑھ لو. وہ کیجیے بازار جانا ہے، اچھا زور کے وقت میں عصر بھی ساتھ ہی پڑھ کے چلے جاؤ. اب جب عصر کا وقت ہی شروع نہیں ہوا تو زور کے وقت میں عصر پڑھ کے جائے گا، ادا کیسے ہو جائے گا؟ ادا نہیں ہو. ہاں جی، اور جان بوجھ کر دو نمازوں کو قضا کرنا، دو نمازوں کو جمع کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ. الصلاۃ لوقتہا، نماز اپنے وقت پہ ہے. حدیث میں ہے صحیح مسلم میں 2-3 دن ہوئے میں حدیث پڑھا رہا تھا تو یہ خاص طور پہ تاکید ہے الصلاۃ لوقتہا، نماز اپنے وقت پہ پڑھو. وقت سے پہلے پڑھیں گے ادا ہی نہیں ہوگی. یہ جو نمازیں جمع کرنے کا چکر کوئی خاص طبقے نے چلا دیا تو کہ نمازیں وقت سے پہلے پڑھ لو، زور کے وقت میں عصر بھی پڑھ لو. ہاں جی، ہمارے ایک مہمان، ایک خاتون آئی، مہمان آئی، شادی تھی 2-3 دن رہی نا، تو وہ اللہ کی بندی دیکھا تو وہ اسی گروہ میں سے تھی، تو وہ نماز نہیں پڑھتی تھی. ہم نے کہا یار یہ عام طور پر تو نماز کے پابند ہوتے ہیں، پتہ نہیں نماز کیوں نہیں پڑھتی. پوچھا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ نماز کا وقت ہوتا ہے تو باقی لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے. کہتے میں پہلے ہی ساری پڑھے شکار ہونے لگا، پہلے ہی ساری نمازیں
پڑھ کے آ گئی تھی. میں کہ پتہ نہیں اتنے ٹائم لگے کہ نہ لگے. ان کی کتاب ہے فتاوی ثنائیہ، معروف کتاب ہے. لکھنے والے ثناء اللہ امرتسری صاحب بہت بڑے ان کے اہل حدیث حضرات کے بڑے عالم ہیں. ان سے کسی نے پوچھا، لڑکے نے مسئلہ پوچھا کہ جی ہم عصر کی بات کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، تو عصر کی بات کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے عصر کی نماز جو ہے ہم سے پڑھی نہیں جاتی، کیا ہم جو ہے پہلے پڑھ کے چلے جایا کریں؟ انہوں نے کوئی نہیں پڑھ لیتے. ایسا دین لوگ آج ڈھونڈتے پھرنا، دین کا مذاق اڑا رہے، شریعت کی اہمیت رہے ہی کوئی نہیں. اب کھیلنا کتنے کی بڑی مجبوری ہے کہ اس کے لیے ہر روز ہی آدمی کہے کہ جی آپ جو ہے کھیلنے کے لیے نماز جو ہے تم چھوڑ دو، کوئی نہیں پہلے پڑھ لیا کرو. تو کرکٹ کھیل جانا پہلے پڑھ کے دو ٹائم میں چل جا پڑھ. لا حول ولا قوت الا باللہ. نمبر 6، قبلہ رخ ہونا. قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے. اگر کسی آدمی نے نماز پڑھی اس کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا آگے نماز کی نیت کرنا. نماز سے پہلے اگر نماز کی نیت نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی. کیوں نماز نہیں ہوگی بھائی؟ نماز سے پہلے اگر نماز کی نیت نہ کی، اس لیے کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. جس عمل کی نیت ہی نہیں کی گئی تو وہ عمل کیسے واقع ہو جائے گا؟ اب وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نہیں نماز ہوتی، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے وہ نماز کی نیت نہیں کرتے. نماز کی نیت نہیں کرتے، ایسے ہی جو ہے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. پوچھو کہ بھائی آپ نے تو نماز کی نیت نہیں، ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں گھر سے جب آدمی چلتا ہے تو نماز کی نیت سے چلتا ہے. بھائی گھر سے جب آدمی چلتا ہے نماز کی نیت سے چلتا ہے، لیکن نماز کے اندر چلنا پھرنا بھی جائز ہے. جب آ رہا ہوتا ہے تو چل بھی رہا ہے، راستے میں سے بات بھی کر رہا ہے، ہاں جی، پھر آ کے واش روم میں بھی داخل ہو گیا ہے، وہاں بھی جو کچھ کرنا ہے اس نے کیا ہے. یہ سارے کام نماز میں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا. تو اب بہت سارے کام انسان عادت کے طور پر کرتا ہے، اور نیت اس لیے ضروری ہے تاکہ عادت عبادت سے الگ ہو جائے، عبادت عادت سے ممتاز ہو جائے. اس لیے نیت ضروری ہے تاکہ پتہ لگے کہ یہ آدمی کوئی کام اپنی عبادت کے طور پر کر رہا ہے، عادت کے طور پر نہیں کر رہا. بات سمجھ آئیے؟ عادت کو عبادت سے الگ کرنا، اس لیے نماز کی نیت ضروری ہے. ہاں نماز کی نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، نیت کے الفاظ کو دہرانا. صرف دل سے نیت کر لیں گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بتاؤں گا، نماز کی عملی مشق کریں گے اس میں بتاؤں گا کن کن چیزوں کی نیت ضروری ہے. تو خیر نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے جو ہے استعذار ضروری. نماز کون سی پڑھ رہے ہیں، ادا پڑھ رہے ہیں، قضا پڑھ رہے ہیں، رکعتیں کتنی پڑھ رہے ہیں، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نیت کے اندر جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے. اور یہ دل کے ارادے کا نام ہے، ہم بھی کہتے ہیں. زبان سے نیت کی بات جو ہے انشاءاللہ پھر آگے کریں گے تفصیل سے. کہتے ہیں جس عبادت میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، فائدہ، جس عبادت میں نیت کی ضرورت نہیں بلکہ وہ بغیر نیت کے ادا ہو جاتی ہے، وہ عبادت ادا کرتے ہوئے غلطی سے اس کے خلاف نیت کی تو اس سے نقصان نہیں ہوگا. بعض عبادات ہیں وہ نیت کے بغیر بھی واقع جاتی ہیں، جس طرح کہ وضو کرنا عبادت ہے، لیکن اب ایک آدمی ہے نیت اس نے وضو کی نہیں کی، لیکن جلدی جلدی ٹوٹیوں پہ آیا اور جلدی جلدی ہاتھ کو جس طرح وضو کرتے ہیں اس طرح سے سارے آزاد ہو لیے، تو نیت کے بغیر ہی اس کا وضو ہو جائے گا. یا ایک آدمی جو ہے تالاب کے کنارے کھڑا تھا، دوسرے آدمی نے اس کو دھکا دے دیا، اس کے سارے جسم کے اعضاء جو ہے دھل گئے. اب باہر نکلا، اس نے وضو کی نیت نہیں کی تھی لیکن وضو اس کا ہو گیا. بعض عبادت ایسی بھی ہیں جو کہ نیت کے بغیر ہو جاتی ہے. نماز کے فرائض، یعنی پہلے تھی شرائط، اب ہے فرائض، یعنی وہ کام جن کا نماز کے اندر خیال رکھنا ضروری ہے. اگر نہیں خیال رکھیں گے وہ نہیں پائے جائیں گے، نماز نہیں ہوگی. نماز کے ارکان جسے بولتے ہیں. نماز کے 6 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں جی؟ 6. نمبر 1، زبان سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے. تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین یعنی ہاتھ اٹھانا سنت ہے. جب نماز شروع کریں تو زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تکبیر تحریم، تحلیل تسلیم. نماز میں شامل ہو تو تکبیر تحریمہ کہہ کے داخل ہو، اللہ اکبر کہہ کے. نماز سے نکلو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نکلو. تو اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں، بہت سارے کام جو نماز شروع کرنے سے پہلے حلال تھے نماز شروع کرنے کے بعد حرام ہو گئے.
کھانا پینا پہلے حلال تھا، لیکن نماز پڑھنے کے بعد کھانا پینا حرام ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے جیب سے چنے نکال کے بھی کھا رہا ہے، جیب سے مونگ پھلی نکال کے بھی نیمکو نکال کے بھی کھا رہا ہے، ایسا نہیں۔ نماز سے پہلے باتیں کرنا جائز تھا، لیکن نماز کے اندر اب جو ہے جب اللہ اکبر کہہ دیا اب باتیں کرنا حرام ہو گیا۔ جو کام نماز سے پہلے حلال تھے اب وہ جو ہے نماز شروع کرنے کے بعد حرام ہو گئے، کیونکہ اس تکبیر سے حرام ہوتے ہیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا جو ہے یہ فرض ہے، بات سمجھ نا جی۔ نمبر 2، قیام کرنا۔ جو مجبور معذور نہ ہو اس کے لیے قیام فرض ہے، اور جو آدمی پوری نماز میں کھڑا نہ ہو سکتا ہو بلکہ کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہو تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے جب تک کھڑا ہو سکے کھڑے ہو کر نماز پڑھے پھر بیٹھ جائے۔ یعنی جب تک آپ کے اندر کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ جان بوجھ کے بیٹھ کر نماز نہ پڑھا کرو، خاص طور پہ فرض نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھا کریں۔ بیٹھ کر اس وقت اچھے بڑے لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو کرسیوں کی ترتیب چل پڑی ہے نا، کرسیاں بغیر کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، چوری صاحب ویسے ہی لوگوں سے اونچا بیٹھنے کے لیے مسجد کے اندر کرسی رکھی ہوئی ہے، اس کو مجبوری کوئی نہیں ہے، ویسے گلیوں بازاروں کے اندر عام پھرتا ہے، اس وقت کرسی کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن مسجد میں 4 رکعتیں پڑھنی تب کرسی کی ضرورت پیش آ گئی۔ اگر اس کو عذر نہیں ہے، اس کا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، نماز پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، اس نے جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ جب تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، جب طاقت نہ رہے بیمار ہیں عذر مجبوری ہے پھر بیٹھ کے پڑھ لیں۔ نمبر 3، قرات کرنا۔ نماز میں قرآن کریم کی کم از کم 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت جو ان 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو پڑھنا فرض۔ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے جی۔ قرات نماز کا رکن ہے، اگر یہ نہیں پائی جائے گی نماز نہیں ہوگی۔ کتنی نماز کا رکن قرات ہے؟ کہتے ہیں کم از کم 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت نماز کے اندر پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے، اتنی پڑھ لیں گے قرات والی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ باقی کہتے ہیں کہ فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے۔ جو فرض ہے، اگر 4 فرض پڑھ رہے ہیں اس کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر جو ہے وہ قرات کرنا یہ فرض نہیں ہے، آپ یہ کر لو تو یہ سنت یا مستحب ہے فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت کے اندر۔ اگر نہیں کرتے تسبیحات پڑھ لیتے ہیں نماز ہو جائے گی، اگر جو خلاف سنت ہے تو۔ لیکن اگر سنتے پڑھ رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، موقدہ پڑھ رہے ہیں یا غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں، اگر 4 پڑھ رہے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر قرات کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ یہ نماز کے ارکان میں سے فرائض میں سے ہے۔ کم از کم رکوع کا مطلب اتنا جھکنا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اتنا جھکنا نماز کے اندر جو ہے یہ رکوع کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے، اس سے رکوع والا رکن ادا ہو جائے گا۔ باقی سنت طریقہ یہ کہ رکوع اس طرح کرے کہ جو ہے وہ کمر پیٹھ اور سر وغیرہ بالکل برابر ہو، اس طرح جھک کر جو ہے وہ رکوع کرے۔ انشاءاللہ عملی مشق ہم آگے کریں گے۔ نمبر 5، 5واں رکن نماز کا یا فرض 2 سجدے کرنا۔ سجدے میں یہ 2 سجدے کرنا یہ نماز کا فرض ہے۔ اب 2 سجدے میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا نماز نہیں ہوگی۔ سجدے میں کم از کم، اب سجدہ کیسے واقع ہوگا، ہم کیسے سمجھیں گے کہ سجدے والی فرضیت ادا ہو گئی؟ کہتے ہیں سجدے میں کم از کم پیشانی زمین پر لگ جائے، کم از کم سجدے میں پیشانی زمین پر اگر لگ گئی ہے جلدی جلدی اب سجدے والا فرض ادا ہو گیا۔ باقی جو آدمی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھنا، یہ ٹھونگے مارنا یہ بھی خلاف سنت ہے اور واجب کو چھوڑنا ہے، لیکن بار کے سجدے والی فرضیت اسے ادا ہو جائے گی۔ نمبر 6، قعدہ اخیرہ کرنا، یعنی آخری مرتبہ اتحیات میں بیٹھنا فرض ہے۔ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھ کے اتحیات میں بیٹھنا واجب ہے۔ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 4 رکعتوں کے بعد اتحیات میں بیٹھنا اسے قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ یہ قعدہ اخیرہ کرنا فرض ہے، نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ یہ نماز کے 6 فرض ہیں۔ آخر میں مصنون دعا دیکھیں، کھانے کے آخر کی دعا۔ پہلے ہم نے کھانے کے شروع کی یا بھول جائیں تو درمیان کی دعا پڑھی، اب کھانے کے آخر کی دعا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ کیونکہ کھانا اللہ کی نعمت ہے، جب دستیاب ہو گیا تو اب ہم نے کھا لیا، اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ نے ہمیں کھانا کھلایا، کھانے والی نعمت دے دی ہے، شکرانے کے طور پر یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب